بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 19۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ کوفی مدرسہ۔ کوفہ میں 300 کے قریب اصحاب شجرہ یعنی بیعت رضوان والے اور 70 کے قریب بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تشریف لائے اور وہاں قیام فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا، اے اہل کوفہ، تم عرب کی اصل اور چوٹی کی حیثیت رکھتے ہو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود کو تمہاری طرف بھیجا ہے اور تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند تھا، مگر میں نے اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عمار کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں حضرات صحابہ اکرام کے افضل ترین افراد میں سے ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے اپنے آپ کو نظر انداز کر کے عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کوفہ کو نمایاں اہمیت دی، ابن مسعود کو کوفہ روانہ فرمایا اور انہیں لکھا، قرآن کریم قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، آپ انہیں اسی لہجے میں پڑھائیں، قبیلہ حذیل کے لہجے میں نہ پڑھائیں۔ جب صحابہ اکرام کا قافلہ کوفہ جانے لگا تو سیدنا عمر نے ان سے الوداعی خطاب فرماتے ہوئے کہا، تم ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہو جس کے رہنے والے قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی آواز کی طرح ہیں۔ تم انہیں اس انداز میں احادیث نہ سنانا کہ وہ قرآن سے مشغول ہو جائیں، قرآن کو علیحدہ رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کرو۔ اب تم چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دم قرآن میں ہی منہمک رہنے کو سنت میں مشغول رہنے سے نسبتاً بہتر خیال کرتے تھے۔ اس کا ثبوت ان کے اس عمل سے ملتا ہے جب انہوں نے سنت کو لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، صحابہ نے لکھنے کا مشورہ دیا۔ اس پر سیدنا عمر 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے، پھر ایک دن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور حوصلہ عطا ہوا، چنانچہ آپ نے فرمایا، میرا ارادہ تھا کہ سنتوں کو تحریر میں لاؤں، پھر مجھے دھیان آیا کہ تم سے پہلے بھی بعض قومیں گزری ہیں، انہوں نے کتابیں لکھیں، پھر وہ لوگ انہی کتابوں میں مشغول ہو گئے اور اللہ کی کتاب کو بھلا بیٹھے۔ اللہ کی قسم، میں کتاب اللہ کو کسی بھی چیز سے خلط ملط نہیں ہونے دوں گا۔ در حقیقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قرآن کریم کو لوگوں کے دلوں میں خوب راسخ کر دیا جائے تاکہ وہ کتاب اللہ سے کسی طور پر غافل نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ پورے معاشرے میں قرآن کریم اور اس کے معانی و مقاصد جڑ پکڑ جائیں، اس کے علوم لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں اور لوگ قرآن اور غیر قرآن کے درمیان تمیز کر سکیں۔ قرآن کریم پر عمل کی تاکید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کی گئی تھی۔ قرآن سے انحراف کی وعید بھی اسی زمانے سے تھی۔ سیدنا عمر تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کی دعوت عام کرنے کے لیے ایک ایسی خصوصی جماعت تیار کر دی جو علم اور مسائل کے ادراک میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ ابن مسعود کا نہ صرف اپنے تلامذہ کے دلوں میں زبردست اثر و رسوخ تھا، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی ان کے اثرات جلوگر ہوتے رہے۔ سیدنا عمر ان کے علم کے بے حد معترف تھے۔ زید بن وہب بیان فرماتے ہیں، میں کچھ لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی آیا، سیدنا عمر نے اس کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، یہ بڑا کھلا ظرف ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، یہ بہت بڑا ظرف ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، یہ بڑا کشادہ ظرف ہے
جو علم سے لبریز ہے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوفی مدرسے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات تا دیر قائم رہے۔ دیگر تمام مدارس کی نسبت اس مدرسے کے فیض یافتگان اپنے معلم گرامی ابن مسعود کی اقتداء کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد بھی مدت مدید تک ان کے اثرات بدستور قائم و دائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فقہ سے بڑے متاثر تھے۔ وہ سیدنا عمر کے قول کے سامنے اپنا قول چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتے تھے، اگر ایک پلڑے میں سیدنا عمر کا علم اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کا علم رکھ دیا جائے تو سیدنا عمر کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام کے درمیان امتیازی حیثیت حاصل تھی، خصوصاً قرأت کے میدان میں سب سے بلند مقام پایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ 70 سے اوپر صورتیں سماعت کیں۔ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے 70 سے زیادہ صورتیں سنی ہیں۔ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوب جانتے تھے کہ مجھے کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ نصیب ہوا، لیکن میں ان سب میں سے افضل نہیں تھا۔ مسروق فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اس آدمی سے میں اس وقت سے انتہائی محبت کرتا ہوں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تم قرآن کی تعلیم 4 آدمیوں سے حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ سیدنا عمر حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت اور تعلیم قرأت کی قدر و منزلت سے خوب واقف تھے۔ علقمہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سیدنا عمر کے پاس آیا۔ سیدنا عمر اسے جانتے تھے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو مصاحف کو اپنی زبانی تشریحات سے بھر رہا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر کو بڑا طیش آیا، ان کی رگیں پھول گئیں اور خون کھولنے کو تھا۔ انہوں نے پوچھا، تو ہلاک ہو، وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر کا غصہ ایک دم اتر گیا اور ان کی حالت بحال ہو گئی۔ پھر انہوں نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اللہ کی قسم اب جو مسلمان موجود ہیں میں ان سب میں سے صرف اسی ایک فرد کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے تلامذہ چھوڑے جنہوں نے فقہ، علم اور زہد اور تقوی میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان میں سے علقمہ بن قیس، مسروق بن اجدہ، عبیدہ سلمانی، ابو میسرہ بن شرجیل، اسود بن یزید، حارث جعفی اور مرہ ہمدانی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ شامی مدرسہ۔ شام کا علاقہ فتح ہوا تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ شام کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، دور دور تک شہروں کے شہر بھر گئے۔ اب ایسے معلمین کی اشد ضرورت ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دیں اور شرعی مسائل سے آگاہ کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ میری مدد فرمائیں۔ یہ مکتوب پڑھ کر سیدنا عمر نے معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو شام روانہ فرمایا اور انہیں تاکید فرمائی، تم سب سے پہلے حمص سے تعلیم کا آغاز کرنا۔ تم وہاں مختلف اقسام کے لوگ پاؤ گے، ان میں سے بعض علم کے فوری حصول کی زیادہ بہتر استعداد والے ہوں گے۔ تم سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو تعلیم کے لیے منتخب کرنا۔ جب تمہیں تسلی ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی وہاں رہے، جبکہ دوسرا دمشق اور تیسرا فلسطین چلا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سیدھے حمص پہنچے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ لوگ مناسب علمی سطح پر پہنچ گئے ہیں تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، جبکہ ابو دردہ دمشق اور معاذ فلسطین روانہ ہو گئے۔ وہ علمی مدارس جن کی بنیاد مفتوحہ علاقوں میں سیدنا عمر کی وساطت سے رکھی گئی، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے
ان کا عظیم کردار سامنے آیا۔ شامی مدرسہ حضرت معاذ، ابو درداء اور عبادہ جیسے صحابہ اکرام کی مساعی جمیلہ سے پروان چڑھ گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق میں ایک عظیم الشان حلقہ قائم تھا۔ اس میں تقریباً 1600 افراد شریک ہوتے تھے۔ لوگ 10 افراد کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے اور نہایت شوق سے قرآن پڑھتے تھے۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بہتر پڑھنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس کھڑے ہو کر حروف قرآن کے متعلق تعلیم و وضاحت فرماتے۔ حضرت ابو درداء شام اور بالخصوص دمشق میں تمام صحابہ اکرام سے زیادہ اثر رکھتے تھے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں، ابو درداء شام والوں کے عالم اور اہل دمشق کے قاری، فقیہ اور قاضی تھے۔ وہ معدود چند قاری صحابہ میں سے ایک تھے۔ ابو درداء اہل شام کو حصول علم کی ترغیب دیتے، فرماتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء ختم ہو رہے ہیں، تمہارے ان پڑھ حضرات علم حاصل نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے کہ علم ختم ہو جائے، علم سیکھ لو۔ یاد رکھو، علماء کے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جاتا ہے۔ تعلیم کی ترغیب کے سلسلے میں ان کا قول ہے، تو عالم، متعلم، محب یا متبع بن جا، اور پانچویں چیز مت بن، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، پانچویں چیز سے مراد بدعتی ہے۔ مزید فرمایا، لوگوں، علم حاصل کرو، اگر علم حاصل نہ کر سکو تو اہل علم سے محبت کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے بغض نہ رکھو۔ خبردار، علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ عالم اور متعلم اجر میں دونوں برابر ہیں، اس کے علاوہ لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ مزید فرمایا، تو اس وقت تک ہرگز عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو متعلم نہ بن جائے، اور تو اس سے اس وقت تک علم سیکھنے والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ وہ فرماتے تھے، تو اتنا بھی فقیہ نہ بن کہ قرآن کے از خود مختلف مطالب بیان کرنے لگے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ شعر گوئی پسند نہیں فرماتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ تقریباً تمام انصار نے شعر کہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے بھی شعر کہے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ ہر دم اس کی تمنائیں پوری ہوں، لیکن اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آدمی ہر دم اپنے فائدے اور مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حالانکہ سب سے نفع بخش چیز تقوی کا حصول ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب سیدنا عمر نے حضرت ابو درداء کو شام کا گورنر بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر نے اصرار فرمایا تو ابو درداء نے جواب دیا، اگر آپ مجھے لازماً شام ہی بھیجنا چاہتے ہیں تو میں وہاں صرف قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کا اہتمام کروں گا اور انہیں نماز پڑھاؤں گا۔ سیدنا عمر ان سے اسی بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سے بدرجہ غایت شغف اور محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کے قلوب میں ان کی عزت و تکریم کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ ان کے گرد بہت سے تشنگان علم جمع ہو گئی۔ کوئی ان سے فرائض کا علم حاصل کرتا تھا، کوئی حدیث شریف کا مطلب سمجھتا تھا، کوئی حساب کتاب کے رموز سمجھتا تھا، کوئی کسی شعر کی وضاحت چاہتا تھا، تو کوئی کسی خاص مصیبت اور مشکل کا حل معلوم کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا حلقہ علمی خصوصاً قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے بڑا وسیع ہو گیا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ کے میدان میں بھی سبقت حاصل فرمائی۔ ایک دفعہ وہ اہل شام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل شام، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جو تم خود کھا نہیں سکتے، اتنی عمارتیں بنا رہے ہو جو تمہاری سکونت کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں، ایسی امیدیں باندھ رہے ہو جو تم پا نہیں سکتے۔ خبردار، عاد اور سمود نے بھی بصرہ اور عدن کے مابین ڈھیر سارے اموال، نعمتیں اور اولاد جمع کر رکھی تھی۔ آج تم میں سے کون ہے جو ان کے ایوانوں کے کھنڈر مجھ سے صرف 2 درہم میں خرید لے؟ ابو درداء کی تعلیمات سیدنا عمر کی اس سوچ کی آئینہ دار تھیں جو امت کو ہر وقت خبردار، چوکس اور جہاد کے لیے تیار رکھتی تھیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے پہلے
اہل یمن اور پھر اہل شام نے بھرپور استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی تعریف میں اپنی تلامذہ سے فرماتے ہیں، بلا شبہ معاذ ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ حضرت نے پوچھا، امت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ افراد جو لوگوں کو خیر و بھلائی کا درس دیتے ہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ قانت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے جواب دیا، نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، قانت سے مراد اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ بلا شبہ معاذ ایسے ہی تھے۔ ابن مسعود حضرت معاذ کو ابراہیم خلیل اللہ سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ ان میں پائی جانے والی بے مثل علمی استعداد، فقہ میں بھرپور مہارت اور سیرت و کردار کی بلندی تھی، کیونکہ وہ اسلامی انداز فکر میں بڑی پختگی اور امتیازی شان کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اسلامی فکر و فہم کی بدولت ہی کٹھن مسائل حل کرنے کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اسی سوچ کے سبب ان کو گنجلک یعنی پیچیدہ مسائل کے حل کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ مقبول خلائق اور مسلمانوں کے ہر دل عزیز رہنما بن گئے تھے۔ سیدنا عمر ان کے بارے میں فرماتے تھے، خواتین معاذ بن جبل جیسا سپوت پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کوئی معاملہ پیش ہوتا تو وہ اہل شورا کو طلب فرمایا کرتے تھے۔ اس مجلس شورا میں چند انصاری صحابہ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت بھی شامل تھے۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دین کی بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور جدید مسائل کی حقیقی اور عملی تفسیر فرما سکتے تھے۔ ان کی یہی فطری صلاحیتیں تھیں جن کی بدولت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت معاذ اور حضرت ابو دردہ کی روایت کردہ احادیث سننے کے بے حد شائق تھے۔ فرماتے تھے، لوگوں، ہمیں دو دانشوروں کی روایات سناؤ۔ لوگ پوچھتے کہ وہ دو دانشور کون ہیں؟ تو جواب میں فرماتے، وہ دونوں معاذ اور ابو دردہ ہیں۔ سیدنا عمر نے جب مقام جابیہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا، اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اسلامی ریاست کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ معاذ جیسا انسان دارالخلافہ مدینہ میں ہی رہے۔ وہ معاذ کے مدینہ سے جانے پر راضی نہیں تھے۔ جب وہ شام چلے گئے تو فرمایا، ان کے چلے جانے سے مدینہ اور اہل مدینہ کے فقہ اور فتوے کے شعبے میں خلل آ گیا ہے۔ میں نے ابو بکر سے عرض کیا تھا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے معاذ کو مدینہ میں ہی روک رکھیں، لیکن انہوں نے فرمایا، ایک آدمی شہادت کا آرزو مند ہے تو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ آدمی شہادت سے سرفراز ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے بستر ہی پر موجود ہو، جبکہ وہ اپنے شہر سے مستغنی ہو، یعنی شہادت کا متمنی ہو۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں ان کی رائے تبدیل کر دی تھی۔ سیدنا عمر نے انہیں اہل شام کو تعلیم دینے کے لیے روانہ فرما دیا تھا اور پھر مستقل طور پر وہیں ٹھہرا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کی طرف جانا اہل شام کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوا، کیونکہ حضرت معاذ نے وہاں علم اور فقہ کے خزانے چھوڑے اور ان میں علمی ذوق پیدا کر دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمص کی مسجد میں گیا، وہاں میں نے تقریباً 30 عمر رسیدہ اصحاب رسول کو دیکھا۔ ان میں سرمگی آنکھیں اور چمکدار دانتوں والا ایک شخص ممتاز نظر آیا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ جب لوگ کسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتے تو اسی طرف رجوع کرتے تھے۔ میں نے پاس بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حصول علم کی متواتر ترغیب دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، وہ علم حاصل کرو جس علم کا حصول صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا علم خشیت کا سبب ہے
اسے طلب کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے مترادف ہے، اس کی تلاش میں نکلنا جہاد ہے، بے علم کو تعلیم دینا صدقہ ہے، علم کو اہل علم میں بانٹنا قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس علم میں حلال و حرام کے نشانات چمکتے ہیں۔ علم اہل جنت کا امتیازی نشان، وحشت کے وقت انس، سفر کا ساتھی، تنہائی میں گفتگو کرنے والا، اچھے برے وقت کا رہنما، دوستوں کے ہاں زینت اور دشمن کے خلاف ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے سبب بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور انہیں بھلائی کا امام بنا دیتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلاتا ہے، ان کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ شام میں ہی رہے تاکہ طاعون امواس میں وہ بھی اس وبا کا شکار ہو گئے۔ ان کے احباب رو پڑے، پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اس علم کی وجہ سے روتے ہیں جس کا سلسلہ اب ہم سے منقطع ہو جائے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم اور ایمان کا مرتبہ قیامت تک رہے گا، جو ان کی تلاشی کا متلاشی ہوگا اسے علم کتاب و سنت سے ملے گا۔ ہر قول کو کتاب اللہ کے نور میں دیکھنا، قرآن کو کسی کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قرآن وہ ترازو تھی جس سے ہر چیز تولی جا سکتی تھی، اور قرآن کریم کو کسی قول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار تھا وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اسی طرح قائم رہے۔ اسی پر قائم رہے۔ موت کی غشی میں جب بھی انہیں ہوش آتا وہ آنکھیں کھولتے اور فرماتے تھے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، تیری عزت کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے محبت کرتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ وہ پہلے شخص تھے جو فلسطین میں منصب قضا پر فائز ہوئے۔ پہلے وہ حمص میں تھے، پھر فلسطین آئے اور منصب قضا پر فائز ہوئے اور پھر مستقل وہیں سکونت اختیار فرمائی۔ وہ قضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ فرماتے تھے۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہے تاکہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت عبادہ بن صامت ہمیشہ فاروق اعظم کے سیاسی فکر و فہم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سی تربیتی اور جہادی کوششوں کو فروغ دیا۔ حضرت عبادہ سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارنے والے صحابی تھے۔ وہ حمص پہنچے تو اہل حمص سے یوں مخاطب ہوئے خبردار، بلا شبہ یہ دنیا آنکھوں سے نظر آنے والا قلیل سامان ہے، آخرت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ خبردار، کچھ لوگ دنیا میں راغب اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، ہر ماں کا بچہ اس کے پیچھے ہی دوڑتا ہے۔ یہی وہ مقاصد تھے جنہیں سیدنا عمر حاصل کرنا اور انہیں اہل اسلام کے دلوں میں راسخ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے صحابہ اکرام میں سے ایسے افراد منتخب فرمائے جو لوگوں کے سامنے سیدنا عمر کے دل کی آواز پیش کر دیتے تھے اور خود بھی ان پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھانے میں تا حد امکان کوشاں رہتے اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت گر کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ جب وہ فلسطین میں قاضی تھے تو ایک دفعہ انہوں نے شام کے گورنر کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اس سرزمین میں تیرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ مدینہ آ گئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے عبادہ تم فلسطین سے کیوں آ گئے؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ سیدنا عمر نے فرمایا واپس وہیں چلے جاؤ، اللہ اس سرزمین کا برا کرے جس میں تیرے جیسے افراد نہ ہوں۔ سن لو کہ شام کے گورنر کا تم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی، معلم اور معاشرے کے ایک مثالی فرد کی حیثیت سے دوبارہ شام پہنچے۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن غنم اشعری کو بھی لوگوں کو دین سکھانے کی غرض سے شام روانہ فرمایا۔
معاذ، ابو دردہ اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ رجال کبار تھے جنہیں سیدنا عمر نے اس مدرسے کی تاسیس کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ ان حضرات کو اس مدرسے کے ستون قرار دیتے تھے۔ یہ مدرسہ ان علاقوں میں دعوت اور تعلیم و تربیت کے میدانوں میں سرگرم عمل رہا۔ ان مذکورہ افراد کے ساتھ دیگر کئی قابل قدر صحابہ اکرام بھی شام پہنچے اور ان سب کی مساعی جمیلہ سے بہت سے تابعین تعلیم یافتہ بنے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے مشہور ترین عائض بن عبداللہ، ابو ادریس خولانی اور مکحول ابو عبداللہ دمشقی وغیرہ جن کا نام قابل ذکر ہے۔ مصری مدرسہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو ان کے ساتھ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے۔ ہم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں علمی اعتبار سے مقدم کہہ سکتے ہیں۔ انہیں مصر میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اہل مصر نے ان سے دلی محبت کی، ان سے روایات اخذ کیں، ان کی مجلس اختیار کی۔ سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں اہل مصر عقبہ بن عامر سے اسی طرح روایت کرتے اور ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح اہل کوفہ کے لیے عبداللہ بن مسعود تھے۔ مصریوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی سے دین کا علم حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست ابو الخیر مرثد بن عبداللہ الیزینی تھے جنہوں نے حضرت عقبہ اور عمرو بن عاص کے سامنے زانوی تلمذہ کیا تھا۔ یہ وہ اہم مدارس تھے جو تحریک فتوحات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے اور جن کا قیام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اہم کردار کی بدولت عمل میں آیا تھا۔ جب بھی کوئی لشکر بغرض جہاد جمع ہوتا تو حضرت عمر ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معلم کا انتظام ضرور فرما دیا کرتے تھے جو ان کے لیے احکام، معاملات، فقہی قواعد کی وضاحت اور قرآن کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو بہت سے علمی اور تربیتی مراکز کی ضرورت محسوس ہوئی اور کوفہ، بصرہ اور فسطاط جیسے اسلامی شہر بسائے گئے۔ ان شہروں میں فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں، وہاں اسلامی لشکروں کا پڑاؤ ہوتا تھا، قیدی بھی لائے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں علماء، فقہا اور واعظین کی کثیر تعداد موجود رہتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعیان الی اللہ اور معلمین کو منتخب فرماتے تھے اور ان مفتوحہ علاقوں کی طرف روانہ فرما دیا کرتے۔ وہ جن منتخب حضرات کو بھیجتے ان کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ انہیں میں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان امراء کو مختلف علاقوں میں لوگوں کے مابین عدل قائم کرنے، دین اسلام کی تعلیم دینے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے اور مال فے کو ان میں تقسیم کرنے کی غرض سے بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معلموں اور مفتیوں کو دین کی تعلیم اور فتوے دینے کی ذمہ داری سونپی تھی ان کے لیے انہوں نے بیت المال سے وظیفے مقرر فرمائے تھے۔ جو معلمین چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے تھے سیدنا عمر ان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں 3 معلم ایسے تھے جو چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 15 درہم ماہانہ وظیفہ دیتے۔ سیدنا عمر دین کی تعلیم عام کرنا اپنا سب سے اہم فرض سمجھتے تھے، اسی لیے وہ شہروں اور دیہات میں دینی معلم بڑی کثرت سے بھیجا کرتے تھے۔ سیدنا عمر اپنے عمال کو اشاعت دین کی اہمیت اور ضرورت سے خاص طور پر روشناس کراتے اور اس سلسلے میں ان کی مدد کے لیے مستقل طور پر بہت سے علماء اکرام روانہ فرماتے۔ یہ علماء حضرات سیدنا عمر کی ہدایات کی روشنی میں اپنے فرائض انجام دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 10 صحابہ اکرام کو بصرہ روانہ فرمایا جن میں عبداللہ بن مغفل بھی شامل تھے۔ امیر المؤمنین نے ان اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تاکید فرمائی کہ وہ بصرہ کے لوگوں کو دینی مسائل سے اچھی طرح روشناس فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عمران بن حسین کو بھی بصرہ روانہ فرما دیا تھا تاکہ وہ اہل بصرہ کو دین کے مسائل سکھائیں جن کا شمار فقیہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ شام کا علاقہ علمی اعتبار سے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ روشن اور مرکزیت کا حامل تھا۔ سیدنا عمر کے عہد مبارک میں جوں جوں فتوحات پھیلتی گئیں، اسی نسبت سے سیدنا عمر کو تعلیم دین کی ضرورت کا احساس بے چین کرتا رہا۔ انہوں نے گورنر بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب ارسال فرمایا اور حکم دیا کہ ایک جامع مسجد بناؤ۔ اسی طرح مختلف قبائل میں مساجد کی تعمیر پر خاص زور دیا اور حکم دیا کہ جمعہ کے دن سب مسلمان جامع مسجد میں جمعہ ادا کریں تاکہ وہ لوگ صحابہ اکرام کے ذریعے سے مسائل دین سے واقف ہو سکیں۔ اسی طرح انہوں نے گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی احکامات جاری فرمائے اور شام کے جنگی کمانڈروں کو تاکید فرمائی کہ تم لوگ صحرا اور دیہاتوں میں پھیل کر شہروں کو خالی نہ چھوڑو، اور یہ کہ ہر شہر میں ایک ایک مسجد بناؤ، اور ہاں، کوفہ بصرہ اور مصر والوں نے جس طرح قبائل کی مساجد بنائی تھیں تم اسی طرح نہ بنانا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی علمی جماعتوں کی تشکیل دی۔ ان جماعتوں کے ارکان اپنے اپنے فن کے ماہر تھے۔ آپ نے انہیں مختلف شہروں کی طرف بھیجا۔ بڑھتی ہوئی فتوحات کے پیش نظر تمام عمرا اور جنگی کمانڈروں کو حکم دیا کہ تمام مفتوحہ علاقوں میں سے سب سے پہلے مساجد کا قیام عمل میں لائیں تاکہ ان مسجدوں کے ذریعے سے اسلامی کلچر عام ہو سکے اور مقامی لوگ اسلامی تعلیمات سے کما حقہ آگاہ ہونے لگیں۔ اس طرح یہ مساجد علم و معرفت کا مرکز بن جائیں۔ سیدنا عمر کے حکم سے بننے والی مساجد بالآخر اعلیٰ درجے کی دینی دانشگاہیں بن گئیں، اور یہی وہ مساجد تھیں جہاں اسلامی تاریخ کے اولین علمی ادارے قائم ہوئے۔ یہیں سے صحابہ اکرام نے سیدنا عمر کے تیار کردہ منشور کو سامنے رکھ کر فروغ اسلام کا جامع نقشہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے امت کو انتہائی محنت اور لگن سے دین کی تعلیم دی۔ دینی علوم کی تدریس اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے فروغ کی ٹھیک ایسی ہی منصوبہ بندی تھی جس کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں فرمایا تھا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ان مساجد کی تعداد جہاں جمعہ ادا کیا جاتا تھا 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہونے والے مراکز تعلیم لوگوں کو تعلیم کے علاوہ دینی تربیت بھی دیتے تھے اور ان کی عادتیں سنوارنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ پھر جب محسوس کیا گیا کہ مساجد سے الگ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ تدریسی مراکز ہونے چاہئیں، تو سیدنا عمر نے جداگانہ درسگاہیں تعمیر کرائیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اساتذہ مقرر فرمائے۔ سیدنا عمر نے طالبان علم کو مختلف علوم حاصل کرنے کی ترغیب دی، ان کے لیے حصول علم کے راستے آسان اور کشادہ کیے اور ان کے لیے خصوصی وظائف مقرر فرمائے۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھا کہ وہ تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازیں۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ بچا ہوا مال قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے طالبان کو دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ترغیب کا یہ انداز امت اسلامیہ کے نوخیز نوجوانوں کے لیے کتاب اللہ حفظ کرنے اور اس کے جملہ علوم حاصل کرنے میں انتہائی ممدود و معاون ثابت ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کے تحت ان کی مالی امداد بھی ہو جاتی تھی اور وہ مزید علم حاصل کرنے کے شائق نظر آتے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان علاقوں کے باشندوں کے لیے بہت مفید اور مبارک ثابت ہوا جہاں کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سیدنا عمر کی حسن تدبیر سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں خوب نکھر کر سامنے آئیں۔ سیدنا عمر قرآن اور سنت کے ساتھ جملہ متعلقہ علوم کے فروغ کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، خصوصاً
عربی زبان سیکھنے کی بڑی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، عربی زبان سیکھو، یہ عقل کو پختہ کرتی ہے اور مروت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ مزید فرمایا، نحو یعنی عربی گرامر اس طرح سیکھو جس طرح سنن اور فرائض سیکھتے ہو۔ مزید فرمایا، قرآن کی نحوی ترکیب اس طرح سیکھو جس طرح اس کے حفظ پر توجہ دیتے ہو۔ مزید فرمایا، سب سے بری لکھائی لمبے لمبے خط کھینچنا ہے، سب سے بری قرد تیز رفتاری سے پڑھنا ہے، سب سے اچھی لکھائی وہ ہے جو خوب واضح ہو۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر عربی رسم الخط کی غلطی پر سرزنش بھی فرماتے تھے، کیونکہ کاتب ایسے کام کا ذمہ دار ہے جس میں اسے ماہر ہونا چاہیے اور اسے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کو ایک خط لکھا۔ اسے پڑھ کر سیدنا عمر نے لکھا، تمہارے کاتب نے خط لکھنے میں لفظی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اسے ایک کوڑا مارو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب نے ایک دفعہ سیدنا عمر کی خدمت میں ایک خط لکھا تو اس نے بسم اللہ کی سین نہیں لکھی۔ سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو لکھا کہ اسے ایک کوڑا مارو۔ عمرو بن عاص نے اس حکم پر عمل کیا، کاتب کو ایک کوڑا مارا۔ کاتب نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، یہ کوڑا سین نہ لکھنے کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ امت مسلمہ کی بقائے بزرگی، عزت، قوت اور ترقی کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو فاروق اعظم اسے بے حد انہماک کے ساتھ بہتر سے بہتر طور پر انجام دیتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کسی بھی ایسے مسئلے میں جس کا تعلق سیاست، اقتصادیت، فوج، تعلیم، ادب یا کسی اور شعبے سے ہوتا، ذرہ بھر کمی یا کوتاہی نہیں برتی۔ انہوں نے ہر مسئلہ اپنی زبردست ذہانت کے تحت ایک نئی سوچ، انتہائی محنت اور جان فشانی سے حل کیا۔ سیاست کے میدان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی اور دور اندیشی اور امت مسلمہ کی نگہداشت میں ان کی بھرپور انہماک کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ وہ سختی کے وقت سختی اور نرمی کے وقت نرمی سے کام لیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ مملکت اسلامیہ کے تمام چھوٹے بڑے حکام باہم خط و کتابت میں غلطیوں سے اجتناب کریں اور ایسے واضح اور فصیح معیار کی عربی لکھیں جس کا عالیشان نمونہ قرآن کریم کی فصیح و بلیغ زبان میں ملتا ہے۔ عراق، ایران، شام، مصر اور مغربی علاقوں میں ہونے والی عظیم فتوحات کا صحرا ان برگزیدہ علمی، فقہی اور دعوتی ماہرین کے سر ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے براہ راست تربیت حاصل کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جلیل القدر ہستیوں کی عظیم صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہر اہم موقع پر انہی کی خدمات حاصل کیں۔ ان ہستیوں نے ایسی رفیع و شان علمی اور فقہی بنیادیں قائم فرمائیں کہ فتوحات کے لیے مطلوبہ قافلے خود بخود مہیا ہوتے چلے گئے۔ صاحب علم و فضل صحابہ اکرام نے لوگوں کی اصلاح اور تربیت فرمائی اور وہ مختلف علاقوں سے جماعتیں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نو مسلموں کو فصیح عربی سکھلائی، ان کی عجمی لکنت ختم کی۔ اس طرح نئے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں نے اسلام کی معیاری زبان سیکھ لی اور مفتوحہ علاقوں میں اسلامی علوم و فنون کا ذوق پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے کے بعد اہل عجم میں بھی علم و ادب کے زبردست علماء اور شائقین حرب و ضرب پیدا ہو گئے اور انہوں نے علمی اور عسکری میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مفتوحہ علاقوں میں قائم ان علمی اور فقہی مدارس سے عظیم علماء اور فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا علم اپنے بعد آنے والوں کو منتقل کیا، جس سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روایت کا علم صحابہ اکرام سے سنداً متصل ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے جو سنت کا علم لوگوں تک پہنچایا ان میں سب سے پہلے اللہ کی مہربانی، پھر اس کے بعد ان مدارس علمیہ کا دخل تھا جو مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ
اور مصر وغیرہ میں قائم ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے ان علمی مدارس سے فیض یافتہ حضرات کی طرف مکمل توجہ فرمائی، ان کی ضرورت کا خیال رکھا، ان کی کوششوں کی قدر فرمائی، تاکہ یہ درخت بار آور ہو گیا اور ان کا میوہ پک کر تیار ہو گیا۔